1940 کے عشرے میں بنگال میں پڑنے والے ہولناک قحط کی خوفناک تصویر کشی شہاب صاحب نے اپنی خود نوشت میں کی ہے، جو بہت طویل ہے۔ شہاب نامہ کے اس حصے سے ایک اقتباس: ایک روز میں اپنے دوست کو لینے سہسرام ریلوے اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مارواڑی سیٹوں کا ہجوم تھا، جو اپنا مال متاع بڑی بڑی پیٹیوں میں سنبھالے جاپانی حملے کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہو رہے تھے۔ باقی ڈبوں میں بھوکی پیاسی مخلوق ایک جم غفیر چھپکلیوں کی طرح ایک دوسرے سے چپکا ہوا بیٹھا تھا۔ کھڑکیوں میں پھٹی پھٹی آنکھوں والے بے شمار نڈھال بچے غنودگی کے عالم میں سر ڈھلکائے لٹک رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، ان کے چہرے کی نقاہت سے مشق ہو رہے تھے، ان کی گردنیں نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر گری ہوئی تھیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے دور افتادہ ہرے بھرے گاؤں چھوڑ کر مٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے، اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سارا بنگال ہیبت ناک اور بھیانک قحط کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ بنگال کا قحط بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بد انتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق بعید میں ملک پر ملک فتح کرنے کے بعد اب جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ کلکتہ اور مدراس پر جاپانی ہوائی حملے ہو چکے تھے۔ بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ آبدوز کشتیوں کے ذریعے جاپانی ففتھ کالم کے ایجنٹوں کے اترنے کی خبریں بھی متواتر پھیل رہی تھیں۔ 1942 کی کوئٹ انڈیا تحریک کے بعد برٹش گورنمنٹ بھی تذبذب میں تھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ بنگال میں سبھاش چندر بوس کے فارورڈ بلاک کا خاصا اثر تھا، اس لیے جاپانی حملے کی صورت میں اس صوبے کی وفاداری کے متعلق حکومت کے ذہن میں بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک طرح کی اسکوچڈ ارتھ پالیسی کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا۔ اس پالیسی کے تحت صوبے میں چند بڑے بڑے پروکیورمنٹ ایجنٹس مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے شہروں اور بڑے بڑے دیہاتوں میں جگہ جگہ اپنے گودام کھول لیے اور ایڈمنسٹریشن کی مدد سے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید کر اپنے گوداموں میں بھرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صوبے کی تقریباً ساری خوراک پروکیورمنٹ ایجنٹوں کے گوداموں میں مکفل ہو گئی۔ یہ ذخیرے زیادہ تر حکومت کی اپنی سول اور ملٹری ضروریات پورا کرنے کے لیے کام میں لائے جاتے تھے۔ ان کے متعلق مستقل احکام یہ تھے کہ جاپانیوں کی پیش قدمی کی صورت میں ان سب کو جلا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ خوراک کا کوئی ذخیرہ دشمنوں کے ہاتھ میں نہ آنے پائے۔ جو تھوڑا بہت چاول پروکیورمنٹ ایجنٹوں کی دسترس سے بچ رہا تھا، اسے مقامی زمینداروں، بنیوں اور امیر لوگوں نے دھونس، دھاندلی اور لالچ کے زور سے خرید کر اپنے اپنے ذاتی ذخیروں میں جمع کر لیا تھا، اور رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئیں، کاشتکاروں کے اثاثے ختم ہو گئے، اور زمینداروں اور بنیوں کے چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شروع میں غریب دیہاتوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کر دیا، پھر وہ درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاونی ڈال دی۔ آدمیوں کی کمریں خمیدہ ہو گئیں، عورتوں کی چھاتیاں سوکھ کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں، بچوں کی پسلیاں تڑ مڑ کر اندر گھس گئیں اور پیٹ غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے۔ اس حالت پر وہ گھبرا کر اپنی ویران جھونپڑیوں سے باہر نکل آتے تھے۔ باہر سڑک پر آ کر وہ اکیلے نہ رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے ایک جہاں آباد تھا جو عمدہ چلا آ رہا تھا۔ ان میں بچے تھے،
جو بلکتے ہوئے جا رہے تھے، بوڑھے آدمی جو سسکتے ہوئے جا رہے تھے، عورتیں جو برسر عام بکتی ہوئی جا رہی تھیں، کچھ مر گئے، کچھ لٹ گئے، جو کچھ چل سکتے تھے وہ چلتے رہے، جو رینگ سکتے تھے وہ رینگتے رہے، اور ایک آسودہ منزل کا مقناطیس کی طرح سمیٹ کر انہیں اپنی طرف کھینچتا رہا۔ ان کی امیدوں کا کعبہ کلکتہ تھا، جہاں اونچے اونچے مکانات ہیں، رنگ برنگی دکانیں ہیں، موٹے موٹے سیٹ ہیں، جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے، بلیاں دودھ پیتی ہیں، لوگ ناچتے ہیں، وہاں چاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے در قافلے اسی ایک امید کا سہارا لیے چلتے رہے۔ ان کے تخیل نے کلکتہ کے بلند بالا مکانوں میں اور سڑکوں پر چاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھے تھے، جو محض ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خوش آئند ذہنی سراب ان کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رسے باندھ باندھ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہر نئے موڑ پر ان کی امیدوں کا ہجوم چہچہا اٹھتا تھا۔ امیدوں کا ہجوم ہی نہیں، کلکتہ کی چمکیلی سڑکوں اور تنگ گلیوں میں بھی نیم جان ڈھانچوں کے ہجوم ہی ہجوم تھے، جو سیلاب کے ریلے کی طرح ہر لمحہ بڑھتے جا رہے تھے۔ او ماں چاول، او بابا چاول، او بابو چاول، او دادا چاول۔ لیکن ماں کہاں تھی، بابا کہاں تھے، اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتہ کی سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے؟ یہاں تو دروازوں پر دربان تھے، سڑکوں پر موٹریں تھیں اور سپاہی۔ یہ بھوکے اور پیاسے لوگ موت سے لڑنے آئے تھے اور لڑتے رہتے تھے۔ اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے۔ وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گوبھی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے۔ وہ گندگی کے ڈھیروں کو کرید کرید کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کارپوریشن کے کوڑے کرکٹ والی گاڑیوں پر چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، منہ نوچتے تھے، بال کھینچتے تھے۔ ان کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی، اور جب وہ نڈال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تھے تو لال پگڑی والے سپاہیوں کا دستہ انہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر ایک طرف کنارے لگا دیتا تھا، تاکہ سڑک پر چلنے والے سبک رفتار ٹریفک کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔